الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین آمین۔ الحمدللہ ہم رمضان میں آگے بڑھ رہے ہیں اور امید ہے کہ عمل میں بھی آگے بڑھ رہے ہوں گے، نیکیوں میں بھی اور زیادہ کوشش کر رہے ہوں گے، گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش میں لگے ہوں گے۔ آج ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے اس دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، یا یہ کہ آپ کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ انسان کے خمیر میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے، وہ کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے۔ تو اپنے بھی دل میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا لو یہ کسی پر تو مرے گا۔ تو چاہے کوئی بت ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی چیز ہے، یا اللہ تعالیٰ ہے، اس دل میں کسی نہ کسی نے ضرور رہنا ہے۔ جیسے ایک کمرے میں یا تو اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی، تو انسان کے دل میں بھی یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اجالا ہوگا یا مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ تو یہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں؟ کیا اس کی محبت آپ کے دل میں سب سے اوپر ہے؟ ہاتھ کھڑا کریے اگر ایسا ہے تو۔ میرے خیال میں سبھی ہاتھ کھڑا کریں گے۔ مگر محبت کے تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت تو کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کے لیے تو انسان کسی حد تک پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو وہ صرف بولتی نہیں رہتی کہ مجھے بچے سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور یہ گن گاتی جائے، اور پھر بچے کو نہ سنبھالے، نہ دیکھے، نہ اس کے لیے نیند قربان کرے، نہ اس کے لیے آرام قربان کرے۔ ایسا نہیں ہوتا، پھر تو وہ اس محبت میں حدیں پار کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ محبت باتوں کا نام نہیں ہوتا۔ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ محبت یاد رکھیں ہمیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، پھر وہ ہم سے کچھ کرواتی ہے، وہ ہمیں کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک مخلوق سے ہی محبت آپ دیکھ لیجئے، انسان جب انسانوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی کے بھی یہ شاعری اٹھا کے دیکھ لیں یا آپ نے کہیں دیکھا ہی ہوگا کہ جب کوئی انسان کسی انسان سے بھی محبت کرتا ہے، شدید محبت، تو کہتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، بس محبوب کا خیال ہی ذہن پہ چھایا ہوا ہے۔ وہ پتہ ہے یہ سارے رومانٹک ناولز، یہ شاعری، اس کے اندر یہ تو بھرا پڑا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید محبت ہو اور یہ محبت ہمیں نہ رات کو جگائے، نہ بھوکا رکھے، نہ ہم سے ذکر کروائے اس کا۔ محبت تو پھر ایسی چیز ہے کہ پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بھائی قرآن پڑھ لے، ایک ایک حرف پہ تجھے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا وہ اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، اب تو وقت بھی جانے لگا ہے۔ پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا روزہ رکھ لو، روزے کا اتنا اجر ملے گا۔ پھر تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے، اتنے میں اذان کی آواز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یہ محبت تو مسلح سے چمٹا دیتی ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار رہتا ہے کہ کب محبوب سے بات ہو۔
پھر فرضوں سے کہاں تسلی ہوتی ہے، پھر تو نفلوں کے بہانے انسان ڈھونڈتا ہے، پھر قرآن سے کہاں جی بھرتا ہے۔ دیکھیں آپ دنیا میں دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے، پھر ان کے ٹیکسٹ، ان کی کال، ان کے میسیجز کا انتظار رہتا ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، پھر اس کا کلام، تو اس کو انتظار رہے گا کہ میں کب اس کی طرف دوبارہ جاؤں، کب اس کو دوبارہ پڑھوں، کب اس کو کھولوں۔ پھر انسان پرائیویٹ مومنٹس چاہتا ہے محبوب کے ساتھ۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیسے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہنی مون پہ جاتے ہیں، کیوں؟ وہ پرائیویسی چاہتے ہیں، بس کوئی بھی نہ ہو، صرف میں اور میرا محبوب ہو۔ فیملی کو نہیں ساتھ لے جاتے، حالانکہ فیملی ٹائم میں انسان انجوائے کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی بھی نہ ہو، بس میں ہوں اور جس سے مجھے محبت ہے وہ۔ تو یہ کیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے کہ جو راتوں کو انسان اٹھ ہی نہ سکے بستر سے، اور یہ محبت اس کو کھڑا ہی نہ کر سکے مسلح پہ، اور وہ پرائیویٹ مومنٹس نہ تلاش کرے کہ میں ہوں اور میرا رب ہو اور کوئی بھی نہ ہو، سب جب سو رہے ہوں تو مجھے اس کے ساتھ پرائیویسی ملے۔ کیسی محبت ہے! اللہ اکبر! جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تو یہ حال ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو ہر سلام پھیرنے کے بعد فون ضرور چیک کرتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کی بھی مخلوق سے جدائی ہو گئی ہے نا، تو ذرا دوبارہ رابطہ جڑ جائے، دیکھ لوں کہیں کسی نے مجھے یاد تو نہیں کر لیا، نہیں تو میں ہی یاد کر لوں کسی کو۔ اور کیا بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے محبت کے دعوے بھی ہوں اور اس کے باوجود یہ حال ہو کہ رابطہ کب سے پتہ نہیں کٹا ہو اور پرواہ بھی نہ ہو۔ جن کو محبتیں ہوتی ہیں نا، پھر وہ تو باتھ روم بھی جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں غفرانک، اللہ معاف کر دینا۔ کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ کہ اللہ اتنی دیر بھی تیرا ذکر نہیں کر سکی۔ پھر تو انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیسے تیری عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں تیرے لیے کیا کروں۔ پھر وہ پیشانی اپنی زمین پہ رکھ دیتا ہے، اس طرح وہ محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے اپنا ماتھا، یہ جو میری سب سے عزت کی جگہ ہے، اس کو زمین پر لگا دیا تیرے آگے، اپنے آپ کو بچھا دیا سارا کا سارا۔ کبھی ایسا سجدہ بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا جس میں صرف محبت ہو؟ کبھی کر کے دیکھیں، ساری دنیا کو بھول جائیں چند لمحے کے لیے، بس آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، اپنے مسئلوں کو بھی بھول جائیں، اپنے دکھوں کو بھی بھول جائیں، اپنے غموں کو بھی بھول جائیں، اپنی ساری دعاؤں کو بھی بھول جائیں، کہ بس اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ پھر جو آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ گریں گے نا، یہ ہے محبت، یہ ہے وہ محبت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جملہ خبریہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تمہیں زیادہ محبت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو تو بہت شدید ہونا چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے حسن والوں کو ناز ہوا کرتا ہے نا، کہ جس کو پتا ہو کہ میں بہت حسین ہوں، وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتا مجھ سے محبت کرو، وہ بس یہ جانتا ہے کہ لوگوں کو اگر میرے حسن کی خبر ہو جائے تو وہ رہ نہیں سکیں گے مجھ سے محبت کیے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ ایمان والے، وہ ان کو پتا ہوتا ہے نا اللہ کا، تو وہ اللہ کی محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے۔ پھر جیسے کسی نے بڑی خوب بات کہی کہ جس نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا وہ اس سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جس نے دنیا کو پہچان لیا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو پرابلم کہاں ہے پھر؟ پہچان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، واقعی نہیں ہے۔
اگر پہچان ہوتی تو اس سے محبت، شدید محبت کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے تھے. ہو سکتا ہے محبت ہوگی ہمارے دلوں میں، ضرور ہوگی، پھر محبت کی وجہ سے ہی ہم پھر روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، چلو بھائی تھوڑا بہت نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا بہت چاہے مارے باندے کا ذکر بھی کر لیں، لیکن اس لیول کی محبت نہیں جس کو شدید محبت کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے شدید محبت کی جائے کہ محبت میں بھی توحید ہو، محبت بھی اس کے برابر کسی اور سے نہ کی جائے. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا دو، تو اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کو لینا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ اے ابراہیم تیرے دل میں میری محبت ہی زیادہ ہی ہے اسماعیل کی. اللہ اکبر. اور اس کی محبت تو وہ چیز ہے کہ جب یہ دل میں آ جاتی ہے نا، تو وہ جیسے کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہو تو پھر وہاں کے معززین کو تو نکال کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح جب یہ محبت دل میں آتی ہے تو دل سے دنیا کی محبت جو بڑی معزز ہوتی ہے نا، یہ اس کو ذلیل کر کے نکال دیتی ہے. یہ محبت، وہ محبت پھر نہیں دل میں رہ سکتی. نہ بغض رہ سکتا ہے، نہ لالچ رہ سکتے ہیں، نہ یہ پیسہ 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 یہ رہ سکتا ہے، نہ سٹیٹس کی دور رہ سکتی ہے، نہ مقابلے بازیاں رہ سکتی ہیں، نہ بغض، نہ حسد. کس سے حسد کرنا؟ یہ تو کسی اور ہی دنیا میں، اس کو تو وہ کچھ مل گیا، اس کو تو حسد ہوتا ہی نہیں. کسی کو کچھ بھی مل جائے اس کو کیا پرواہ، جو اس کو مل گیا وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو کسی کی چیزوں سے حسد نہیں رہتا. اور مقابلے کیا کرنے، اس چیز میں مقابلے کرنے، وہ تو بہت حقیر چیز ہے جس پہ دنیا والے مقابلے کرتے ہیں، اس کو تو بہت اونچی چیز مل گئی. اسی لیے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے تھے نا، وہ جھونپڑیوں میں بھی رہتے تھے لیکن ان کے دل ایسے مطمئن ہوتے تھے. آج ہم محلوں میں رہ کے بھی بے سکون ہیں کیونکہ دلوں میں اللہ کی محبت نہیں. یہ محبت تو دل میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے، انقلاب. یہ تو محبت وہ چیز ہے کہ پھر انسان اپنی خواہش کو پیچھے رکھتا ہے اور محبوب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے. پھر عمل کرنا مشکل تھوڑی رہتا ہے، پھر دل اللہ اللہ کرتا ہے ہر بات. کوئی کہنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. پھر رنج ہے، مصیبت ہے یا خوشی ہے، ہر وقت میں یہ دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. دیکھیں مصیبت میں تو کافر بھی اللہ اللہ کر لیا کرتے تھے. اگر ہم نے مصیبت میں، مشکل میں اللہ اللہ کہہ دیا تو کون سا بڑا کارنامہ کر دیا. جب سب اچھا چل رہا ہو پھر پتا چلے گا کہ کس کے دل میں اللہ بستا ہے. جب الحمدللہ سر پہ چھت ہے، کھانے کو ہے، پینے کو ہے، صحت سلامتی ہے، ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ، چھوٹے موٹے کہیں پرابلم ہے لیکن باقی سب زندگی سموتھلی چل رہی، تب انسان وہ 5 وقت کے مارے باندھے کے سجدے کر رہا ہے اور بس تسبیحات کر رہا ہے. کوئی بڑی بات نہیں. اصل محبت جو ہوتی ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ انسان جب آرام میں ہے تب بھی اللہ کو یاد کرے، جب اس کی زندگی سیدھی چل رہی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہو. اور یہ محبت ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے قربتوں کے جو سفر ہے نا بہت تیزی سے طے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہیں پہنچنا ہے نا، ایک بندہ پیدل جاتا ہے وہ کچھ دن لے گا پہنچنے میں، دوسرا گاڑی میں جاتا ہے وہ ذرا زیادہ جلدی پہنچ جائے گا، تیسرا جہاز میں جاتا ہے تو وہ تو سب سے ہی پہلے پہنچ جائے گا. اسی طرح جو محبت کی سواری پہ سوار ہو جائے گا نا، وہ فاصلوں کو بڑی جلدی طے کر لے گا. برسوں کے فاصلے پل میں طے ہو جائیں گے. پھر اس کا نام لینے سے جی نہیں بھرے گا، اس کا ذکر اتنا پیارا لگے گا کہ نام لیتے ہی اندر تک مٹھاس محسوس ہوگی. ایک مجھے حدیث بہت پیاری لگتی ہے، آج میں اس کا ایک بس
چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں گی، کسی اور دن انشاءاللہ آپ کو وہ پوری حدیث بتاؤں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا، یہ اللہ کے حبیب، جتنا چاہیں آپ دنیا میں زندہ رہ لیں، ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے، اور جس سے چاہیں آپ محبت کر لیں، ایک نہ ایک دن اس سے آپ کو جدا ہونا ہی ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں آپ جس سے بھی محبت کر لیں، ایک دن جدائی ہو جانی۔ ماں کو بچے سے شدید محبت ہو جائے پھر بھی ایک دن جدائی ہے۔ میاں بیوی کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے بڑی محبت ہے، لیکن ایک دن جدائی ہے۔ آپ دولت سے محبت کر لیں، آنکھیں بند ہوتے ہی برائی ہو جانی۔ تو جو بھی مخلوق ہے، کتنی بھی اس سے محبت کر لیں گے، ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرے گا، ایک دن نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی۔ اس کی محبت سے تو دل میں سکون اتر جاتا ہے، مخلوق کی محبت سے بے چینی آتی، اس کی محبت میں جدائیاں نہیں ہیں، مخلوق کی محبت میں جدائیاں ہیں۔ تو یہ محبت بڑی پیاری ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ اس کے اوپر بڑی باتیں کی جائے، ورنہ تو دن ہی دن گزر جائے اور یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جو محبت کی باتیں ختم کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ محبت کی ہائٹ ہے جو عبادت ہے، اس کی سب سے بلند درجہ عبادت ہے۔ انسان پھر اللہ کے آگے خود کو بچھا لیتا ہے، اس کی غلامی کرتا ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے لوگوں کو، جب کسی سے محبت ہوتی کہتے ہیں ہم تجھے پوجتے ہیں، تیری پوجا کرتے ہیں، تجھ میں رب نظر آتا ہے، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اندر جذبہ رکھا ہے نا کہ محبت کرے انسان کسی کو شدید، اور یہ جذبہ صرف اس نے اپنے لیے رکھا ہے، ہم نے کسی اور کو دے دیا۔ تو رب کو پہچانے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز اگر ہم سمجھتے نا اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، تو کہاں سے سٹارٹ لیں، کیا کریں؟ کیونکہ میں باتیں بہت ساری کر سکتی ہوں، پھر اگین وقت نہیں ہے۔ تو سٹارٹ کہاں سے کریں، پہلا سٹیپ کہاں سے لیں؟ دیکھیں، ہم اس وقت سب لوگ ڈیفرنٹ سٹیجز پہ، کچھ لوگ ابھی صرف فرائض ہی ادا کرنے میں سٹرگل کر رہے ہیں، کچھ لوگ تہجد تک پہنچتے ہیں، کچھ لوگ اس سے آگے اور بھی نوافل ادا کرتے۔ تو ہمارے ڈیفرنٹ سٹیجز پہ ہم لوگ ہیں، یعنی مختلف لیول ہیں ہمارے۔ جو جس لیول پر بھی ہے، وہیں سے وہ یہ آج سے تہیہ کر لے کہ میں نے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ اس کی پہچان کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن، اس کا کلام۔ کسی کے کلام سے ہی آپ اس کو پہچانتے نا، تو کوئی خاموش ہو تو آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا، کوئی بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کون ہے، کیا ہے۔ اس کے کلام کو سمجھے، اس سے اس کی پہچان ہوگی۔ نمبر 2، اس کے اسماء حسنہ کو جانے، کسی کے نام سے اس کا پتہ چلتا ہے، یہ اس کی صفات ہے، ان سے اس کو پہچانے۔ نمبر 3، اس کے احسانات کو جانے، ان کو یاد کریں جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک بدو صحرا میں بیٹھا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوب رہا ہوں، ہر طرف سے اس کی نعمتیں مجھے گھیرے ہوئے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کس طرح اس کا شکر ادا کروں، جبکہ وہ صحرا میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور ہمارے اوپر تو کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ فرشتے بھی کہتے ہیں، جس وقت فرشتوں کو، کئی فرشتے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کو پیدا کیا اس اڈے کی حالت میں، اور اس حالت سے اس وقت سار اٹھائیں گے جب قیامت آ جائے گی، اور سب سے پہلی جانتے ہیں کیا بات وہ کہیں گے؟ سبحانک یا رب ما عبدناک حق عبادتک۔ اللہ تو پاک ہے، ہم تو تیری عبادت کا ایسے حق ادا کر ہی نہیں سکے جیسے کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کیا عبادت کا حق ادا کرنا ہے؟ فرشتے جو ایسے سجدے میں پڑے ہوئے وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس نے ہم سے اتنی عبادت ڈیمانڈ ہی نہیں کی، اتنا کم ہم سے ڈیمانڈ کیا، بس یہ چند چیزیں کر لو، بس اس حرام سے بچ جاؤ، باقی سب حلال ہے۔
اس کے اوپر جنت جیسی نعمت تمہیں مل جائے گی. تو وہ نعمت کہ جہاں جنت وہ جگہ جہاں پہ کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر. تو ایسی قیمتی جنت اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے. اور اس دنیا میں بھی وہ اتنی ناز برداریاں کرتا ہے کہ فرشتوں سے نہیں فرمایا، جو فرشتے ایسے سجدے میں ان سے نہیں فرمایا مانگو تم کیا مانگتے ہو مجھ سے، اور ہمیں وہ فرماتا ہے ایک تہائی رات جب رہ جاتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے توبہ کرنے والا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے کوئی حاجت چاہتا ہے کہ میں اس کی پوری کروں تو میں اس کی حاجت پوری کر دوں. ہم ہی اتنے ظالم ہوتے کہ اٹھتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں. جسے محبت ہوتی ہے اس سے تو باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کے ساتھ تو وقت لگانے کو جی چاہتا ہے. اور یہ کیسی محبت ہے کہ اس کی طرف آنا، اس سے بات کرنا، نماز میں کھڑے ہونا ہی مشکل لگتا ہے. اللہ اکبر. تو اس رمضان میں محبتوں کے یہ فاصلے طے کر لیجئے. اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جانی چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ کو آپ پہچان لیں گے نا، پھر آنکھوں سے بس آنسو جاری ہوں گے، اور پھر ہم بھی یہی کہیں گے اے اللہ میں تیرا ویسے حق ادا کر ہی نہیں سکی جیسے کرنے کا حق تھا. یا اللہ میری تو عبادت ایسی ہے ہی نہیں. پھر یہ نہیں کہیں گے میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں تو اتنی تراویح پڑھتی ہوں، میں تو قیام میں اتنی دیر کھڑی رہتی ہوں، میں تو اتنے سپارے ختم کر چکی. نہیں. ایسے انسان سے محبت کرتا ہے نا، جب شدید محبت ہوتی ہے تو پھر بڑا کچھ لٹا کے بھی کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. پھر انسان اللہ تعالیٰ کو ایسے کہتا ہے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکی جیسے تیرا حق ہے. تو یہ میں نے آپ کو کچھ نسخے دیے، ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی. عبداللہ بن مسعود فرماتے نا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے آپ کو قرآن کے آگے پیش کرو. قرآن آپ کو بتائے گا آپ کہاں کھڑے میں، ادھر ہیں آپ. اللہ اکبر. محبت پھر ذکر کراتی ہے زبان سے، پھر اللہ ہی کے چرچے ہوں گے، اسی کے نام دیے جائیں گے، اور پھر تھکیں گے ہی نہیں اس سے. تو چلتے ہیں آج کے ذکر کی طرف. بڑا پیارا ذکر ہے. آپ یہ جو میں نے آپ کو ٹپس دی ہیں یا نسخے بتائے ہیں اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کی، ضرور آزما کے دیکھیے گا. اچھا جی، جو آج کا ذکر ہے وہ ہے صبح کے وقت اگر آپ یہ ذکر کر لیں گے 10 مرتبہ، 10 نیکیاں آپ کے لیے لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے، 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. شام کو یہ کلمات کہیں گے تو پھر بھی آپ کو صبح تک یہی ملتا رہے گا. اور یہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آج کی جو دعا ہے کوشش یہی ہوتی کہ آپ کے سامنے وہ والی دعائیں رکھی جائیں، مسنون دعائیں جو بہت کمپریہنسو ہوں، جامع ہوں، جس میں ساری ہی باتیں آ جائیں. تو یہ جو دعا ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اکٹھا کر کے اپنے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ ان انگلیوں میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر دے گا جب تم یہ کہو گے تو. اور کیا ہے وہ کلمات؟ یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے یہ کلمات کہیں گے نا، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر دے گا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اور کلمات کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے پہ رحم کر دے، اے اللہ مجھے عافیت دے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے.
اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت بھر دے کہ ہر محبت پیچھے رہ جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ شدید ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنی پہچان پیدا کر دے. وہ کہتے ہیں نا کہ مردہ وہ نہیں ہے جس کی روح نکل جاتی ہے، مردہ تو وہ ہے جس نے اپنے خالق کو ہی نہ پہچانا. ساری زندگی گزر گئی، وہ خالق کو ہی نہیں پہچان سکا. تو کہیں ہم مردہ ہی رہ کے دنیا سے نہ چلے جائیں، زندہ ہوں. زندہ وہ دل ہے جو اپنے مالک کو پہچانتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.